مل گئی ہے، معاشرے میں اس کو ایک وقار مل گیا ہے اور میں جلتا رہتا ہوں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بندہ کہتا ہے یہ چیز جو اس کے پاس ہے یہ اس کے پاس نہ رہے اور میرے پاس آ جائے، یہ خاندان کا وڈیرا بن گیا، یہ وڈیرا نہ رہے اور میں وڈیرا بن جاؤں، اس کے پاس نہ رہے میرے پاس آ جائے، یہ بھی حسد ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ اللہ نے اس کو دیا مقام، یہ اللہ کے اس فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو عزت دی ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اللہ نے اس کو شہرت دی، اور میں جلن محسوس کرتا ہوں اللہ کے فیصلے پر۔ پھر اپنا اللہ کے بارے میں بھی سوچے کہ اب اللہ کے فیصلوں میں کہاں کھڑے ہیں۔ دوسرا کیا محسوس کرتا ہوں، مجھے یہ چیز ملے نہ ملے، اس کے پاس بھی نہ رہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ قال الله عز وجل في كتابه العزيز كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ اللہ رب العزت نے مومن کو عبادات میں ایک لذت فراہم کی ہے، اور ہر مومن جو صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کریم اس کو یقینی طور پر ایمان کی لذت، عبادات کی مٹھاس عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب ایمان کی لذت محسوس کرنے والا دل بیمار ہو تو پھر وہ یہ لذت محسوس نہیں کرتا۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سقم الجسد بالاوجاع وسقم القلوب بالذنوب، فکما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سقمه كذلك القلوب لا تجد حلاوة العبادة عند سقمه، کہ جب جیسے جسم بیمار ہوتے ہیں مختلف اسباب کی وجہ سے، اسی طرح یہ دل بھی بیمار ہوتے ہیں، اور ان کی بیماری گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے دل بیمار ہوتے ہیں۔ تو جیسے بیماری کے وقت جسم کھانے پینے کی لذت نہیں پاتا، مٹھاس محسوس نہیں کرتا، اس کو کھانے پینے میں مزہ نہیں آتا، اسی طرح جب دل بیمار ہو جائیں تو وہ بھی عبادات کی لذت محسوس نہیں کرتے۔ تو ان دلوں سے عبادت کی لذت گناہوں کی کثرت سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم ایک ایسا موضوع شروع کرنا چاہ رہے ہیں جو ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمیں عبادات میں لذت محسوس نہیں ہوتی، دعا کرتے ہیں تو لطف محسوس نہیں ہوتا، نماز میں کھڑے ہوں تو سکون نہیں ملتا، قرآن کی تلاوت کے وقت دل نرم نہیں ہوتے۔ تو اس کی ایک بنیادی وجہ دل میں اس بیماری کا پیدا ہونا جو مسلمانوں کے درمیان ہے۔ جب آپ کا دل کسی مسلمان کے بارے میں صاف نہیں ہے تو یقین مانیں آپ سے عبادت کی لذت چھن جائے گی، کیونکہ دل بیمار ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، شیئان لا یجتمعان فی قلب عبد، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دو چیزیں کسی بندے کے دل میں جمع ہو جائیں، الایمان والحسد۔ ایمان اگر دل میں موجود ہے تو ایمان کی موجودگی میں کبھی حسد جمع نہیں ہوگا، اور حسد دل میں آ گیا تو ایمان نکل جائے گا۔ اب جب دل مسلمان کے بارے میں صاف نہیں ہے، اس میں کینہ و بغض ہے، عداوت ہے، اس میں حسد ہے، تو لذت تو ملتی ایمان سے، ایمان موجود نہیں ہے
تو دل کبھی مطمئن نہیں ہوگا۔ برتن بھرا ہو تو مزید آپ اس میں کوئی چیز نہیں ڈال سکتے، جب یہ دل ایمان سے بھرا ہوا ہے تو اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوگی، اور جب کوئی چیز اور داخل ہونا شروع ہو گئی تو جو پہلے ہوتا ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، پہلی صف میں دعائیں بھی کرتے ہیں، تہجد گزار ہیں، لیکن مسلمانوں کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہے؟ اس سے بھی لڑائی ہے، اس سے بول چال نہیں ہے، اس کی کوئی چیز دیکھ کے مجھے جلن محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کا کاروبار اچھا ہو جائے، خاندان میں کسی کی عزت بہتر ہو جائے، اس کی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ کسی اچھی جگہ ہو جائے تو میں جلن کیوں محسوس کر رہا ہوں؟ اگر آپ جلن محسوس کر رہے ہیں تو یقین مان لیں اس کی موجودگی میں کبھی آپ ایمان اور عبادت کی لذت محسوس نہیں کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، الفاظ اس کے مختلف ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا تفتح ابواب الجنت کل جمعۃ مرتین، اور ایک حدیث میں آتا ہے تعرض الاعمال یوم الاثنین و یوم الخمیس، ایک حدیث میں فرمایا لوگوں اللہ کریم ہر جمعے سے مراد یہ پورا ہفتہ ہے کہ ہر ہفتے میں اللہ 2 دفعہ جنت کے دروازے کھلواتے ہیں، ہر سوموار کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر جمعرات کو بھی جنت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ انسانوں کے اعمال ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سوموار اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال بھی اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جنت کے دروازے بھی کھلواتے ہیں۔ اب جب اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو 2 ایسے لوگ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ الشَّحْنَةُ، پھر اللہ یہ احسان کرتے ہیں ہفتے میں 2 مرتبہ جنت کے دروازے کھول کر انسانوں کے اعمال کو یوں قبول کرتے ہیں کہ ان 2 دنوں میں ہر اس بندے کو بخشا جاتا ہے جو مشرک نہیں ہے، جو اللہ کی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات میں کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ان 2 دنوں میں اللہ کریم اس بندے کو معاف کرتے ہیں سوائے اس بندے کے الا رجلا بینہ و بین اخیہ شحناء، ہاں اس بندے کو اللہ معاف نہیں کرتے جس بندے کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ و بغض ہے۔ اتنا بڑا پیکج، اتنی بڑی نعمت، جنت کے دروازے تیرے لیے کھولے گئے تھے، اللہ نے تجھے بخشنا تھا، پر رکاوٹ کیا بنی؟ الشحناء۔ کیا میں ایسا ہوں؟ پھر سوچتا ہوں پتہ نہیں، عبادت بھی کرتا ہوں، زندگی میں سکون نہیں ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے۔ بھائی دیکھ تیرا سینہ کسی مسلمان کے بارے میں پکا ہوا تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيُقَالُ، وہ بندہ جس کے سینے میں مسلمان کے بارے میں کینہ و بغض ہے، کہا جاتا ہے انظروا هذين حتى يصلحا، انظروا هذين حتى يصلحا، انظروا هذين حتى يصلحا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب ان 2 بندے جن کے آپس میں مسلمانوں میں قدورتیں، عداوتیں ہیں، جب ان کے اعمال اللہ کے پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں انظروا هذين، ان دونوں کو پیچھے لے جاؤ۔ ایک دعہما حتی یصلحا، جو فرشتہ ان کی عمل لے کے اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں دعہما، چھوڑ دو ان دونوں کو، دفع کرو ان دونوں کو۔
حتی یصطلحا، جب تک دونوں صلح نہ کر لیں ان کا کوئی عمل میرے پاس نہ لے کے آنا. اور 3 دفعہ فرمایا ان کو پیچھے لے جاؤ یہاں جب تک صلح نہ کر لیں، ان کے اعمال کو دور لے جاؤ جب تک صلح نہ کر لیں، لے جاؤ ان کے عملوں کو جب تک صلح نہ کر لیں. اللہ 3 دفعہ ایک بات فرمائے اور ہم اس کے بارے میں نہ سوچتے ہیں نہ تبدیلی کا کچھ فیصلہ کرتے ہیں. وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، یاد رکھو جنت پہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کے سینے میں کینہ و بغض ہو اور وہ جنت پہ چلا جائے. ایک جگہ پل لگایا جائے گا اور سارے کینہ و بغض، اس کے عمل بھی بڑے اچھے ہیں، وہاں ان کو روکا جائے گا. ایک دوسرے کے بارے میں جو زیادتی ظلم تھا وہاں بدلہ ہوگا، قصاص ہوگا، اس کے بعد ان کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. روک دیا گیا اس مسلمان کو. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں پل صراط کے 2 کناروں پر 2 چیزیں کھڑی ہیں، ترسل الامانۃ والرحم علی جنبی الصراط یمینا و شمالا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا پل صراط جہاں سے سبھی لوگوں نے گزرنا ہے اس کی دائیں بائیں جانب، پل صراط کی دائیں بائیں جانب 2 چیزیں کھڑی کر دی گئی. یہ نہیں گزر پائے گا جو ان 2 چیزوں کا مجرم ہے. کہا ایک الامانۃ والرحم، ایک امانت داری کھڑی کر دی جائے گی. تمہیں کسی بھی چیز میں امین بنایا گیا تھا، المستشار مؤتمن، تم سے مشورہ بھی کیا گیا تو حدیث کہتی ہے تم امین ہو، تم اس مشورے کو لیک نہیں کرو گے. ہم تو 1 منٹ لگاتے ہیں، بندہ گھر سے باہر نکلتا تو فون سے ٹک کر کے سب کو بتاتا یہ مسئلہ اور ایسا اور یہ ہونے والا ہے. کہ امانت پل صراط کی ایک سائڈ پہ کھڑی ہوگی، والرحم، اور دوسرے سائڈ پر رشتہ داری کھڑی ہوگی. میں رشتہ داروں سے بولتا نہیں ہوں، کلام نہیں کرتا، دشمنی ان پہ پیدا کرتا ہوں، فلاں کے پاس جاؤ گے تو میں نہیں آؤں گا، یہ مسئلہ ہوگا تو یہ ہوگا. رشتہ داری کھڑی ہے. میں سوچتا ہوں پتہ نہیں میرا دل کیوں مطمئن نہیں ہے، میں پریشان کیوں. تیرا سینہ اگر مسلمانوں کے بارے میں بغض سے بھرا ہوا ہے تو یہ سینہ پکا ہی رہے گا، اطمینان نہیں آئے گا. اگر تم اس دل کے ذریعے، دل و دماغ کے ذریعے سوچتے رہو گے انتقام کیسے لینا ہے، اس سے بدلہ کیسے لینا ہے، قابو آئے گا تو اس سے کرنا کیا ہے، تو ہمیشہ جلن میں رہو گے. اور اگر معاف کر دو گے تو یہ دل راحت و سکون میں آ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی میں ایک اعلان فرمایا کہ یتلو علیکم الآن رجل من اہل جنہ. میرے صحابہ ابھی جو مسجد کے دروازے سے تمہارے پاس جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے. اللہ کے نبی بشارت دیں صحابہ کی موجودگی میں، میرے صحابہ یتلو علیکم الآن رجل من اہل جنہ، جو ابھی بندہ مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے. اس پر صحابہ نے کیا کیا ہوگا؟ یقیناً انہوں نے اس دروازے کی طرف نگاہیں لگا لی، دیکھے تو صحیح ہے کون جس کو اللہ کے نبی جنتی قرار دے رہے ہیں. دیکھا کہ ایک انصاری صحابی وضو کر کے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں. صحابہ نے دیکھا، نام کے بارے میں مختلف چیزیں، لیکن اکثر علماء نے کہا کہ وہ عبداللہ بن سلام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگلا دن ہوا تو پھر آپ نے یہی فرمایا یتلو علیکم الآن رجل من اہل الجنہ. دوسرا دن ہے کہ ابھی جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے. دوسرے دن بشارت دی جنت کی. صحابہ نے دیکھا تو وہی پہلے دن والے صحابی، انصاری صحابی، وہ دروازے میں داخل ہوئے. تیسرا دن ہوا تو پھر پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی صحابہ آپ کی موجودگی میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کو یہی فرمایا ابھی جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے. صحابہ نے دیکھا تو تیسرے دن بھی وہی صحابی تھا.
عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی تھے جو سب صحابہ میں عبادت کرنے میں سب سے زیادہ معروف تھے. صحابہ نے اپنی قربانیوں کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے وہ آگے بڑھ گئے، لیکن عبادات میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ سے زیادہ معروف تھے. جیسا کہ صحیح بخاری، مسلم، سنن ابی داؤد، ترمذی وغیرہ میں موجود ہے کہ وہ روزانہ 10 پارے پڑھ کے سویا کرتے تھے. 3 راتوں میں قرآن ختم کرنے والے صحابی. اور روزے اس قدر رکھتے ہیں کہ ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار. پیارے پیغمبر نے بلا کر کہا کچھ کم بھی کر لو. آخری جو باتیں ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ 3 دنوں میں قرآن ختم کروں گا، ایک دن روزہ رکھوں گا اور ایک دن افطار کروں گا. بڑھاپے تک پھر یہی عمل جاری رکھا. تو کہتے تھے کاش کہ میں پیارے پیغمبر کی رخصت کو قبول کر لیتا. آپ نے کہا تھا کم کر لو، ہفتے میں، مہینے میں 3 روزے رکھ لو، پر میں نہیں مانا. آپ بوڑھے ہو گئے، مشقت ہوتی ہے، تو جن دنوں تھوڑا فٹ ہوتے تو مسلسل روزے رکھ لیتے، پھر گن کے اتنے دن افطار کرتے. کہتے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے جو پیارے پیغمبر سے بات طے کی تھی اسے 1 انچ بھی پیچھے چلا جاؤں. اتنا پیارا صحابی لگ گیا اس صحابی کے پیچھے. کہنے لگے کہ میرے اور میرے والد محترم کے درمیان تھوڑا سا معاملہ کشیدہ ہو گیا ہے، اور میں قسم اٹھا بیٹھا ہوں کہ 3 دن میں اپنے باپ کے گھر نہیں جاؤں گا. تو کیا آپ مجھے یہ سعادت بخشیں گے کہ میں 3 دن آپ کے ساتھ رہ لوں؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اپنے باپ سے ناراض ہو اور 3 دن کہیں اور چلا جائے، کیونکہ آگے اس حدیث میں آتا ہے، صحابی نے وضاحت بھی کر دی کہ میرے والد محترم سے میری کوئی ناراضگی نہیں تھی، میں تمہارا عمل چیک کرنا چاہتا تھا کہ پیارے پیغمبر نے تمہیں کس عمل کی بنیاد پر جنتی قرار دی ہے. وہ تمہارا عمل کون سا ہے جو آپ کرتے اور باقی صحابہ نہیں کرتے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ 3 دن گزارے. دن سارا دن ہم کسی بندے کے ساتھ جاتے ہیں، دیکھیں اس کا کاروبار کیسے اچھا ہو گیا ہے، اس کی دکانداری کیسے چلتی ہے، یہ بندہ کرتا کیا ہے. آج صحابی کی تڑپ کیا ہے؟ سارا دن ان کے ساتھ ساتھ ہیں یہ جاننے کے لیے کہ ان کا عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی ان کو جنتی قرار دے دیا ہے. دنیا میں چلتے پھرتے جنتی نظر آ رہے ہیں. سارا دن ان پہ غور کیا، وہی وقت پہ نماز پڑھنا، وہی جو اذکار باقی صحابہ کرتے وہ یہ اذکار کرتے ہیں. تو دن گزارنے کے بعد سوچا شاید رات کو کوئی ایسا عمل کرتے ہوں جو ہمیں معلوم نہ ہو. وہ روٹین کا وہی معاملہ. یہ صحابی ساری رات بیدار ہو کے گزارتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ عمل کون سا یہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے جنتی قرار دیا ہے. کہتے ساری رات وہ جب کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے، اللہ اکبر کہتے، وہ جیسے کروٹیں بدلتے لوگ اذکار کرتے وہ بھی یہی اذکار کرتے رہے. رات بھی گزر گئی، اگلا دن رات بھی گزری، تیسرا دن اور تیسری رات گزر گئی، کوئی عمل ایسا نظر نہیں آیا جو یہ صحابی نے کیا اور باقی نہ کرتے ہوں. تو پھر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نے ان سے کہا بھائی میرے اور میرے والد محترم کے کوئی ناراضگی نہیں تھی، اللہ کے نبی نے تمہیں جنتی قرار دیا، میں دیکھنا چاہتا تھا وہ عمل کون سا ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے. انہوں نے کہا ہوا داک، بھائی جو کچھ تو نے دیکھ لیا میرے پاس تو یہی کچھ ہے. فلما تولى عنه عبد الله بن عمرو ناداه، جب جانے لگے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہیں بلایا. کہا عبداللہ لگتا ہے ایک عمل وہ ہے جس کا تجھے پتہ نہیں چل سکا، وہ میں بتانا چاہتا ہوں، جس پر میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے اور اللہ نے مجھے جنتی قرار دیا ہے. وہ کیا ہے؟ انی لا اجد فی نفسی للمسلمین غلا وفی روایہ غشا ولا احسد احدا علی خیر مما آتاہ اللہ. کہتے ہیں ایک عمل لگتا ہے جس کا تجھے پتہ نہیں ہے،
وہ یہ ہے کہ جب رات کو سونے لگتا ہوں تو سارا دن غور کرتا ہوں کس بندے سے کیا بات ہوئی تھی، اس سے کیا جھگڑا ہوا تھا، اس نے کیا زیادتی کی تھی، غلطی ہوئی تو اس سے معافی مانگتا ہوں، اور اگر اس نے میرے بارے میں کوئی غلطی کی ہے تو میں کیا کرتا ہوں، رات کو اپنا سینہ صاف کر کے سوتا ہوں۔ انی لا اجد للمسلمین فی نفسی غلا وفی روایہ غشا، رات کو جب سوتا ہوں تو کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں نہ کوئی ملاوٹ پیدا کرتا ہوں، نہ کوئی کینہ پیدا کرتا ہوں، رات کو اپنا سینہ صاف کر کے سوتا ہوں۔ سلامت و صدر جو ہے، سینے کا صاف ہونا، دل کا صاف ہونا، اس انسان کو چین کی نیند بھی دیتا ہے اور جنتی بھی بنا دیتا ہے۔ سوموار اور جمعرات کو معافی ملتی ہے، اس کو نہیں ملی، کیوں؟ بینہ و بین اخیہ الشحناء، کیونکہ اس کے اور مسلمان کے درمیان بغض چل رہا تھا۔ نماز میں اپنے لیے پڑھتا ہوں، اذکار میں اپنے لیے کرتا ہوں، پر دیکھوں مسلمانوں کے ساتھ میرے تعلقات کیسے ہیں۔ وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَىٰ خَيْرٍ مِّمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور کہتے دوسرا وصف مجھ میں یہ ہے، اللہ کسی مسلمان کو خیر دے دے، عزت دے دے، مال دے دے، کوئی شہرت دے دے، تو میں مسلمان کو جو چیز ملتی ہے اس پر کبھی اپنے سینے میں، اپنے دل میں حسد پیدا نہیں ہونے دیتا۔ حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو مال مل گیا، عزت مل گئی، اچھی جاب مل گئی ہے، معاشرے میں اس کو ایک وقار مل گیا ہے، اور میں جلتا رہتا ہوں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بندہ کہتا ہے یہ چیز جو اس کے پاس ہے یہ اس کے پاس نہ رہے اور میرے پاس آ جائے، یہ خاندان کا وڈیرا بن گیا، یہ وڈیرا نہ رہے اور میں وڈیرا بن جاؤں، اس کے پاس نہ رہے میرے پاس آ جائے، یہ بھی حسد ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ اللہ نے اس کو دیا مقام، یہ اللہ کے اس فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ نے اس کو عزت دی ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اللہ نے اس کو شہرت دی، اور میں جلن محسوس کرتا ہوں اللہ کے فیصلے پر۔ پھر اپنا اللہ کے بارے میں بھی سوچے کہ اب اللہ کے فیصلوں میں کہاں کھڑے ہیں۔ دوسرا کیا محسوس کرتا ہوں، مجھے یہ چیز ملے نہ ملے، اس کے پاس بھی نہ رہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، میرے نبی جب حسد کر رہا ہو اس کی حسد سے اللہ سے پناہ مانگیے، کہ صرف وہ خود ہی نہیں سوئے گا، تمہیں بھی سونے نہیں دے گا، تمہیں بھی پریشان کرے گا، تمہاری عزت کے پیچھے دوڑے گا۔ کہا عبداللہ میں تو اپنے سینے کو رات کو صاف کر کے سوتا ہوں، آج سوموار ہے، آج جمعرات ہے، کبھی سوچا کہ سوموار ہے، آج اللہ کے عمل پیش ہونے ہیں، سوچ لوں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ بغض تو نہیں ہے، معافی نہیں ملے گی، جنت کے دروازے کھلے ہیں پر میرے لیے نہیں کھلے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے ہوئے فیصلہ سنایا، ہادہ التی بالغت بک، اے میرے بھائی تیرا یہی عمل ہے جس نے تجھے اس مقام تک پہنچا دیا ہے، تمہیں جنتی بنا دیا، وہ تیرا یہی مقام و مرتبہ تمہیں اس وجہ سے ملا ہے کہ تو سینہ صاف کر کے سوتا ہے۔ جب تیرا سینہ صاف ہوگا، دل بیمار نہیں ہوگا، تو پھر عبادت کی لذت بھی محسوس کرے گا، نماز میں بھی سکون اور ہر کام پہ سکون محسوس کرے گا۔ کیا فرمایا؟ ہذہ التی بالغت بک وہی التی، یہی وہ چیز ہے جس نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا، اور یہی وہ چیز ہے جس تک ہم پہنچ نہیں پائے، یہ مرتبہ بھی ہم میں نہیں ہے۔ حسد سے پھر تکبر پیدا ہوتا ہے، لازمی جز ہے کہ جب آپ کسی پر جس سے آپ خوش ہیں، جس کو آپ عظیم سمجھتے ہیں، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کا کسی بندے کے بدترین ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اگلے مسلمان کو حقیر جاننا شروع کر دو۔ آپ اس کو حسد اس وقت کریں گے جب آپ اس کو حقیر سمجھیں گے، جس کو آپ عظیم سمجھتے ہیں اس کے لیے آپ دعائیں دیتے ہیں، اس کے لیے آپ اچھے کلمات بولتے ہیں،
میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں اور میرے سینے میں کینہ بغض بھی ہے، حسد بھی ہے، مسلمان کو حقیر جان رہا ہوں، اور جب حقیر جان رہا ہوں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں۔ یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صور الرجال، فرمایا اگر تم میں یہ بیماری آ گئی تو یاد رکھو قیامت کا دن ہوگا، تکبر کرنے والے، مسلمانوں کو حقیر جاننے والے، ان پر حسد کینہ بغض اور اپنے آپ کو سمجھنے والے، قیامت کا دن ہوگا انسانوں جیسی شکلیں ہوں گی، فی صور الرجال، شکلیں ان کی انسانوں جیسی ہوں گی، کان ناک انسانوں جیسے ہوں گے، پر اللہ تعالیٰ ان کو کیسے، یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر، چھوٹی چوٹیاں، باریک سی چوٹیوں کہتے ہیں ذر، قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کو چھوٹا بناتے 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 چوٹیوں جیسا بنا دیں گے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا۔ پہلا اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب یہ دیا کہ اس کی شکل انسان جیسی ہے، پر اللہ نے اس کو اتنا چھوٹا بنا دیا کہ چوٹی بنا دیا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ اس پر عذاب کیا نازل کریں گے، یغشاہم الذل من کل مکان، دوسرے لوگوں کو ذلیل کرنے والے قیامت کے دن، وَيَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے ذلتیں ہی ذلتیں ان پر چھائی ہوں گی، ہر طرف سے ذلتوں نے ان کو گھیرا ہوگا۔ اگر آپ انکساری کرتے ہیں، حسد نکال دیتے ہیں، یہ بیماری دل سے ختم کرتے ہیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، بے چینیاں ختم ہو جائیں گی، دل پرسکون ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کو ذلیل کرنے کے بارے میں سوچا تو پھر قیامت کا دن ہوگا، دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ ہر طرف سے ذلتیں چھائی ہوئی ہیں۔ وَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُقَالُ لَهُ بُولَسْ، تیسرا اللہ ان کو عذاب یہ دیں گے کہ قیامت والے دن اللہ ان کو دھکیل دھکیل کر، یساقون کا معنی ہوتا ہے کسی بندے کو، جیسے کوئی انسان جانوروں کو ہانک کے کس طرف لے جاتا ہے، ان کو ہانکا جائے گا، ان کو چلایا جائے گا، ان کو دھکیلا جائے گا جہنم کی اس جیل میں، اس قید خانے میں جس کا نام بولس ہے۔ بولس نامی جیل اللہ نے ان متکبرون کے لیے، تکبر کرنے والوں کے لیے، مسلمانوں کے بارے میں ان کو حقیر جان کے کینہ و بغض رکھنے والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ جہنم بنائی ہے، اور قید خانہ بولس ہے۔ وَيُسْقَوْنَ مِن طِينَةِ الْخَوَالِ، اگلا عذاب کیا ہے کہ جہنمیوں کا گندا خون، سیاہ خون، کچا خون جہاں جمع ہو رہا ہوگا وہ ان کو پلایا جائے گا۔ یہ چائے کی ایک پیالی پر بک کر مسلمانوں کو گالیاں دینے والا، حقیر جاننے والا، وہ بھی سمجھتا ہے یہ خبریں لاتا ہے، اس کو آپ نے کھانا اچھا کھلا دیا، مشروبات پلا دیے، کا مسلمانوں کو کاٹ کاٹ کے کھا کھا کے جو تم دنیا میں یہ چیزیں کرتے تھے، آج اللہ نے عذاب کیا دیا۔ جہنمیوں کا گندا خون، سیاہ خون اور پیپ ان کو پلائی جائے گی۔ کون ہے؟ جنہوں نے دنیا میں اپنے دلوں کو اس بیماری میں مبتلا رکھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم عبادات میں لذت محسوس کریں تو پھر ہمیں اپنے اس دل کو بیماری سے بچانا ہے۔ دل صاف ہوگا تو ہر چیز کا لطف آئے گا۔ دل پہ ڈاٹ دھبے لگے ہوئے ہیں اور یہ بیماریاں موجود ہیں، تو کہا جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے تو زبان سے کھانے کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، اس طرح دل بیمار ہو گیا گناہوں کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، کینہ و بغض کی وجہ سے۔ تو یاد رکھو پھر یہ دل جیسے زبان ذائقہ کھو بیٹھتی ہے کھانے پینے کا، دل بھی ایمان کی اور عبادات کی حلاوت مٹھاس کھو بیٹھتا ہے۔ سو اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں لذتیں ملیں تو پھر ان بیماریوں سے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا۔ سلامت الصدر، سلامت القلب، دل کو سالم رکھنا، صحیح رکھنا، تندرست رکھنا، یہ آپ کی لذت اور حلاوت کی دلیل ہوگا۔ اللہ کریم ہمارے دلوں کو ان تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور حقیقی لذت جو مومن کو ملتی ہے اللہ تعالیٰ وہ لذت ہمیں، وہ حلاوت اور مٹھاس ہمیں عطا کرے۔ فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔